السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز انٹو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 104 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی گاڑی اونچی نیچی سڑکوں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ دھوپ گہری اور چبھن زدہ تھی۔ درد و کرب درخزی خانزادہ کے پورے وجود میں پہنا تھا۔ وہ اندھا دھند ڈرائیو کر رہا تھا۔ کوئی بھی عورت اس کے درد سے مایوس ہو کر لوٹ جائے، یہ درخزی کبیر خان کو گوارا نہ تھا۔ بہت برا حال ہوا ہے اس عورت کا، ننگے پیر، گالوں پر انگلیوں کا نشان۔ ایسا لگتا ہے کسی نے بڑا مارا ہے اس عورت کو۔ لفظ تھے خنجر کی طرح سماعتوں میں سنائی دے رہے تھے۔ عورت صرف عزت دینے کے قابل ہے، وہ اتنا جانتا تھا۔ بے رحم حالات نے اسے عورت کا ہی مجرم بنا دیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی تیزی سے سیاہ حویلی کی طرف گامزن تھی۔ اسے اپنی گاڑی ایک جھٹکے سے روکنی پڑی۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں اسے سیاہ آنچل نظر آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ درخزی خانزادہ کے گارڈز بھی دوسری گاڑی سے اتر گئے تھے۔ درخزی خانزادہ بھاری قدموں سے اس سیاہ آنچل کی طرف بڑھنے لگا۔ یکدم وہ ٹھہر گیا۔ قدم بری طرح لڑکھڑا گئے تھے۔ سامنے ہی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے جو عورت بیٹھی تھی، وہ اس سے صرف پریوش کی یاد دلاتی تھی۔ اس کی پریوش جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ زنیشا شاہ ساکت سی درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا درخزی سامنے آئے گا، وہ دہاڑے مار مار کر روئے گی، وہ اونچے اونچے بین ڈالے گی، مگر وہ شل تھی بے حس و حرکت، جیسے قدموں سے جان نکل چکی ہو۔ وہ اب کبھی درخزی خانزادہ کی طرف بڑھ نہ سپائے گی، اسے یقین تھا۔ زنیشا شاہ کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے، آنکھیں شدت کے ریا سے گلابی تھی۔ درخزی خانزادہ دل پر ہاتھ رکھ کے سامنے بیٹھے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ملک جا لباس، بکھرے بال، گالوں پر انگلیوں کے نشانات، ننگے پیر، وہ بھی زخم آلود۔ سامنے بیٹھی لڑکی درد کی تفسیر تھی۔ قابل رحم دلوں کو وجدان ہو جاتے ہیں۔ درخزی خانزادہ کو وجدان ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے دل کا تعلق تھا۔ کچھ تو تھا جو روح تک کو برا لگ رہا تھا۔ زنیشا شاہ کے لب کسی بچے کے مانند کپکپا رہے تھے۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز حلق سے نکل نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹھہر گئے تھے۔ آنسو خاموشی سے دل پر بہنے لگے، دل میں سوراخ پڑنے لگے۔ وہ گلابی آنکھوں سے اس مسیحا کو دیکھتی جا رہی تھی جو پریوش کی سانسیں ٹوٹنے سے پہلے آ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ اس لڑکی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ قدم تھے کہ زخمی ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا ٹوٹے کانچ کی کرچیاں اس کے وجود کو زخمی کر چکی ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی ہمت دونوں ہی جٹلا نہ پائے تھے۔ لالا، زنیشا کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ اس نے بے اختیار ہچکی لی تھی۔ درخزی خانزادہ کے قدم اتنی بری طرح لڑکھڑائے تھے کہ اس کے گارڈ بر وقت اسے تھامتے نہ تو وہ گر جاتا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے لبوں کی جنبش جان چکا تھا۔ اس نے لالا کہا تھا۔ درخزی خانزادہ کے گارڈز ابھی بھی اسے تھامے ہوئے تھے۔ 6 فٹ کسرتی پہاڑ وجود رکھنے والا مرد جسموں میں اتنا ہی کمزور تھا۔ رشتے اس کی کمزوری تھے اور درد بھی انہی رشتوں سے ملتا رہا۔ پری، اس کے انابی لب بے آواز نکلے، بے آواز اسے پکارنے لگے، لالا لالا لالا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بے آواز کہتی جا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کے قدم شل ہو گئے تھے۔ دھڑکنیں تھیں کہ رک گئی تھیں۔ یکدم درخزی خانزادہ سرنفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی پریوش کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ نہیں تھی، وہ 17 سال پہلے مر چکی تھی۔ لالا، وہ ہسیانی چیخ اٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ کے قدم پیچھے پڑتے وہ برداشت نہ کر سکی تھی۔ وہ پھر سے جامد ہو گیا تھا، پیچھے بڑھ ہی نہ سکا تھا۔ لالا، میرے لالا، وہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ شال کندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ درخزی خانزادہ سائیں دماغ اور شل وجود کے ساتھ بھیگی سرخ نگاہوں سے زنیشا کو دیکھ رہا تھا۔ لالا لالا، وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ لالا، میں پریوش، آپ کی پری، مورے بابا کی پری۔ فضا ساکت ہو گئی، کائنات کی گردش رک گئی تھی۔ درخزی بے سانس ہو گیا تھا۔ گاش تحیر زدہ اب دونوں ایک دوسرے کو دور کھڑے ساکت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک کی گلابی آنکھوں میں درد ہی درد تھا، دوسرے کی سرخ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ پاگر پھر سے ہر رشتے کی طرح اس وجود کو بھی کھو دینا حقیقت پر سراب کا گمان ہونے لگا تھا۔ دھواں ہی دھواں تھا، ہر منظر، ہر تصویر، ہر چہرہ دھندلا پڑنے لگا تھا اور رخ پلٹ گیا تھا۔ یہ بھی اس کی زندگی میں صرف جانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی پریوش مر چکی تھی۔
یہ دھوکہ تھا، شراب تھا، یا پھر کوئی چال وہ پریوش کی طرف پشت کیے ہوئے تھا؟ دنیا میں لاکھوں لڑکیوں کے ایسے بال ہوں گے، لاکھوں لڑکیوں کی ایسی آنکھیں ہوں گی، اس کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ وہ مٹھیاں دبوچے سر نفی میں ہلاتے آگے بڑھنے لگا۔ زنیشا شاہ درد و کرب سے انتہا پر درخزی کو دیکھ رہی تھی۔ ساری دنیا سے منہ موڑ سکتی تھی، مگر اس کا بھائی سے کیسے منہ موڑ سکتا تھا؟ کیسے اس سے پلٹ کر کھڑا ہو سکتا تھا؟ لالا، وہ اس کی طرف لڑکھڑاتے قدموں سے تیزی سے بڑی، رک جاؤ وہیں پر۔ وہ پلٹتے ہوئے زنیشا کو سرد نگاہوں سے گھورنے لگا۔ زرک، زاویار اتنی گندی چالیں چلیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرک خانزادہ مجھے دیر کرنے کے لیے اپنی عورت کو استعمال کر رہا ہے۔ اتنے گندے شطرنج کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ لعنت زرک خانزادہ کے خون پر، جیسا باپ ویسا وہ اپنی ہلکی گنی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرتے کاردار لہجے میں پھکارا تھا۔ لالا، میں پریوش ہوں، ٹوٹے لفظوں میں بولتی ہچکی لے گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ کھڑے کھڑے گولی مار دوں گا۔ وہ دہشت زدہ آواز میں دہاڑا تھا۔ زنیشا شاہ کی دہاڑ پر لرزا اٹھی تھی۔ ہر مرد اسے ڈر آ رہا تھا اور پریوش ڈر رہی تھی۔ زنیشا شاہ تو جیسے مرتی جا رہی تھی۔ واپس چلی جاؤ یہاں سے۔ زرک خانزادہ کو بولو کوئی نئی چال چلے۔ عورت کو استعمال کرنا بہت پرانا کارڈ ہے۔ درخزی خانزادہ اپنی دشمنی میں عورتوں کا استعمال نہیں کرتا، وہ چبا چبا کر کہتے اپنے گارڈز کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کو زرک کی حویلی چھوڑ کر آؤ۔ وہ بھاری آواز میں حکم دیتے گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنیشا شاہ مجسم بنی بے یقینی سے درخزی کو دیکھ رہی تھی، جس سے زخم ملنے کی امید نہیں تھی۔ اسی سے زخم مل رہے تھے۔ بے یقین ہونا تو بنتا تھا۔ کبیر خان کا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پریوش ہے، وہ یقین نہیں کر سکا، وہ مان سکتی تھی، مگر ایک کمزور بے بس عورت کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سرخ متورم آنکھوں سے درخزی خانزادہ کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھتے رگیں کٹ رہی تھی۔ 17 سال کی اس کی رات سے بھی یہ تکلیف بھاری تھی۔ چلو بی بی، ایک گارڈ اس کی طرف بڑھا، پیچھے رہو۔ زنیشا زخمی شیرنے کی مانند شاہ خرائی تھی۔ وہ گارڈ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ درخزی خانزادہ کے قدم رک گئے تھے۔ اس کا بغیر شال کے وجود آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ آنکھیں غیرت سے سرخ ہونے لگی تھی۔ کچھ تھا جو درخزی خانزادہ کے خون میں شرارے دوڑانے لگا۔ دل میں درد تھا سو تھا، مگر یہ لڑکی بغیر چادر کے اپنے آدمیوں کے سامنے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خان کا حکم ہے، تمہیں اٹھا کر پھینک دے، زیادہ دماغ خراب نہ کرو۔ گارڈز نے زنیشا کو کلائی سے جکڑا۔ چٹاخ! زنیشا کا ہاتھ اس گارڈ کا گال داغدار کر گیا تھا۔ چھونا مت مجھے، میں کبیر خان کی بیٹی ہوں۔ اس کی حویلی کے سامنے کھڑی ہوں، کبیر خان کی بیٹی پریوش۔ خود کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی اجازت کسے نہیں دے سکتی، سمجھے تم؟ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ انگلی اٹھائے نم زدہ آواز میں پھپکار رہی تھی۔ وہ گارڈ زنیشا کی طرف بڑھ نہ سکا تھا۔ درخزی خانزادہ کی سرد نگاہوں نے زنیشا پر ہاتھ اٹھانے سے روک دیا تھا۔ سب گارڈز درخزی کی ایک ہی سرخ نگاہ پر زنیشا سے کئی قدموں کے فاصلے پر ہو گئے تھے۔ زنیشا نے جھکے ہوئے اپنے شال اٹھائی، اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی۔ نگاہوں نے درخزی خانزادہ کا پیچھا کیا۔ درخزی خانزادہ اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کی زخمی شکوہ کے نہ نگاہیں دل میں گڑ گئی تھیں، برشیاں سی دل میں کھپ گئی تھیں۔ زنیشا نے دھیر سارے بہتے آنسوؤں میں درخزی خانزادہ کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے انتقام کے لیے کسی کی ضرورت نہ تھی، نہ زرک خانزادہ کی، نہ اپنے بھائی درخزی خانزادہ کی۔ رشتے کمزور کرتے ہیں وہ سمجھ چکی تھی۔ زرک خانزادہ اسے کمزور کرتا رہا تھا۔ کل رات سے درخزی خانزادہ کا انتظار کرتے وہ کتنی بار مرتے زندہ ہوئی تھی۔ رشتے جڑنے کی امید اسے سانسیں ٹوٹتی رہیں۔ اب جب سامنے کھڑے اس کے بھائی نے رشتہ توڑ دیا تھا تو سانسیں ٹوٹی نہیں تھی، جڑ گئی تھی۔ اسے درخزی خانزادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ رخ موڑ گئی تھی، وہ درخزی خانزادہ کی سانسیں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی اس سڑک پر ننگے پیر چل رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں تیز دھوپ چبھنے لگی۔ دھوپ کی چبھن سے آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے اوچھل ہو گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کار پورچ میں ٹہلتے درخزی خانزادہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، نقوش میں اضطراب تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ کھلی فضا میں آکسیجن کی کمی لگنے لگی۔ وہ تو اپنا گرم کوٹ اتارتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ لڑکی بغیر کسی گرم کپڑے کے تھی، ننگے پیر تھی اور پیر زخمی تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے شوز اتار چکا تھا۔ جس لڑکی کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کی حالت کا سوچتے وہ مر رہا تھا۔ وہ میری پری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ مرے ہوئے لوگ بھی کبھی واپس آتے ہیں؟
وہ صرف میرے زخموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے آئی تھی۔ جو زندہ تھے وہ مجھے چھوڑ گئے اور مرے ہوئے واپس آ گئے۔ وہ خود پر ہنسا تھا۔ مجھے صرف چھوڑا گیا ہے، مجھے صرف درد دیا گیا ہے، اب کسی رشتے کا بوجھ نہیں، اب کسی کو خود تک رسائی نہیں دوں گا۔ وہ سینہ مسلتے کہہ رہا تھا، دل تھا بھاری بوجھ کے نیچے دبتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے پتھروں کی روش پر چل رہا تھا۔ پتھر پیروں میں چبھنے لگے، جانے کیوں وہ اپنے پیر اس لڑکی کے پیروں کی طرح زخمی کرنا چاہتا تھا۔ لالا، اس کا پکارنا درخزی خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں پگھلے سیسے کے مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زخمی شکوہ کے نہ نگاہیں۔ درخزی خانزادہ بے چان ہونے لگا۔ کن نگاہوں سے اسے دیکھ کر گئی تھی؟ درخزی خانزادہ ان پتھروں پر بیٹھ گیا تھا، برے بابا۔ وہ گردن جھکائے رو دیا تھا۔ سورج کی روشنی اس عالیشان مرد کے چہرے پر پڑتی پلٹ رہی تھی۔ سنہری کرنوں کو دیکھتا وہ روتا رہا۔ وہ ٹوٹا بکھرا مرد بہت کچھ قیمتی کھونے کے خوف سے لرز رہا تھا۔ روشنیاں تاریکی میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ وہ انہیں پتھروں کی روش پر بٹھا رہا تھا۔ سرد ہواؤں کی سرسراہٹ بڑھنے لگی۔ برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے جسم تو کیا روح بھی سلگانے لگے۔ بنا گرم کپڑوں کے وجود نگاہوں میں آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا، بجلی کی تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ وہ عالیشان مرد ننگے پیر کسی گرم کپڑے کے گیٹ سے نکل آیا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دل کی دھڑکنیں منتشر تھی۔ وہ نہ ملی تو اب یہ خوف اس مرد کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی تاریکی میں دوڑنے لگی۔ کپکپاتے لبوں پر دعائیں مچل رہی تھی، زخمی پیر اور زخمی آنکھوں والی لڑکی کے مل جانے کی دعائیں۔ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا، وہ اب کبھی نہیں ملے گی۔ سرخ کرب زدہ آنکھوں والے مرد کو یقین تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلاتے زنیشا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ مل جاؤ، خدا کے لیے مل جاؤ پری۔ وہ روتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کی پری تھی۔ دل کی دھڑکتی دھڑکنوں نے کہہ دیا تھا، کوئی ثبوت کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی پری تھی، ویسے ہی نخریلی، ویسے ہی ضدی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا تھا۔ 5 سال کی تھی مگر زبان اتنی چلتی تھی، خدا کی پناہ۔ کتنی بار جھوٹ بول کر مورے بابا سے اسے ڈانٹ پڑوائی تھی۔ میری پری ہی تھی وہ تھی، اتنی غصیلی، اتنی ضدی میری پری تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے مگر آنکھیں سرخ انگاراں تھی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے بھی کھو چکا ہے۔ دل زار زار رونے لگا۔ آنکھیں اب خشک ہو گئی تھی۔ وہ خود ہی خود کے لیے قرض تھا۔ خود کو ملامت کرتے وہ آرزدگی کی انتہا پر تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا گیا تھا۔ سانسیں واپس نہ آئیں تو وہ گاڑی سے نکل آیا۔ برفیلی ہواؤں نے استقبال کیا تو ننگے پیروں اور بغیر کسی گرم کپڑوں والی وہ لڑکی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے۔ شرٹ بھی اپنے وجود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ بلو پین پر سفید رنگ کی سینڈوں میں ملبوس درخزے کے کسرتی جسم سے برفیلی ہوائیں ٹکرانے لگیں تو اس لڑکی کا غم شدت اختیار کرتا گیا۔ پری، وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ پری اس کی چیخوں پکار پہاڑوں سے ٹکراتی اس تک پلٹ رہی تھی۔ پری، پری! وہ ہنسیانی چیختے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ عالیشان مرد پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ گردن جھکائے ٹوٹے بکھرے مرد کی چیخوں سے پہاڑ بھی دہل رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک چیختا رہا، روتا رہا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ زندگی میں اور بھی غم تھے، ایک نیا زخم بھی سہی۔ وہ شکستگی سے مسکراتے کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی روک چکا تھا۔ وہ اندھیری سڑک پر چلتے دکھائی تھے۔ آنکھوں کو زندگی کی نوعید مل گئی۔ سانسیں تھی کہ لوٹ آئی تھی۔ وہ سامنے ہی لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اپنے رب سے کوئی راز و نیاز کر رہی تھی۔ اس کا نازک بدن سردی سے کپکپا رہا تھا۔ درخزی خانزادہ سے دیکھتے ہوئے یقین تھا زندگی جیسے واپس مل گئی تھی۔ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ وجود سجدے میں سر بسجود ہونے لگا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی پر سنیشا نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر درخزی خانزادہ کو دیکھتے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ اس کا رخ پلٹنا درخزی خانزادہ کو اذیت دگ کے دہانے پر لا کھڑا کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی اس لڑکی کی اذیت سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ جب اس نے اس لڑکی سے رخ پھیرا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی تڑپی ہوگی۔ زنیشا سڑک پر اب اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی اب ضرورت نہیں تھی۔ اس کی امید کو توڑا تھا، اسے بے آسرا محسوس کروایا تھا۔ وہ 17 سال کے بعد آج بھی یتیم ہو گئی تھی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر درخزی خانزادہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جسم سے جان نکل گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے زنیشا کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بجلی کی تیزی سے بنا پیچھے مڑے بغیر بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔
इस तारीख सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी। परी, दरखसी खानजादा की पुकार पर वो साकत हुई। 17 साल बाद किसी ने इससे इस नाम से पुकारा था। वो शल हो गई थी, एक कदम भी उठाती तो सांस से जाती। दरखसी खानजादा इसकी तरफ बढ़ते इसके सामने आन खड़ा हुआ। हेडलाइट्स की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ने लगी। वो साकत रही मगर आंखों से झरना बहता रहा। परी, वो रोते हुए से पुकार रहा था। वो सर नफी में हिलाते पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। परी, वो रुका नहीं था। इसके लब इसे पुकारते रहे। मत पुकारो मुझे इस नाम से, खुदा के लिए। वो हिचकियों में रोते अपने कानों पर हाथ रख गई। परी, दरखसी खानजादा के लब कुछ और कहना भूल गए थे। वो लफ्ज़ भूल गया था, याद रहा सिर्फ एक नाम, परी। वो कहते इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सारी रात आपका इंतज़ार किया लाला, सारी रात परिविश ने आपको पुकारा। कैसे मेरा दिल तोड़ा है आप नहीं समझ सकते। ऐसा लगा फिर से यतीम हो गई। वो टूटे लफ्ज़ों से बोलती पीछे की जाने बढ़ती रही। परी, वो बस यही कहता रहा। लफ्ज़ सच में ख़त्म हो गए थे। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हुआ, आपने मुझे धुतकारा। मुझे इतना ही दर्द हुआ जितने मोरे बाबा के मरने का हुआ था। वो रोते हुए से शिकवा कर रही थी, माफ़ कर दो अपने लाला को। वो दोनों हाथ जोड़ क्या था। जनीशा शाह चीख चीख कर रोती थी। सामने खड़े मर्द को इसे छोड़ने का अज़म क्या था, ये इसकी एक पुकार पर ही पिघल गई थी। वो भागते हुए दरखसी खानजादा के चौड़े सीने में समा गई थी। लाला, बाबा, लाला, मोरे बाबा मर गए। लाला मेरे मोरे बाबा नहीं रहे। वो हंसियानी चीखें मार रही थी। दरखसी खानजादा के आंसू इसके बालों में जज्ब हो रहे थे। लाला, हम यतीम हो गए, हमारा कोई नहीं रहा अब, हमारा कोई नहीं। 17 सालों बाद इसने बैन डाले थे, 17 सालों बाद मातम बनाया था। दिल था कि पच रहा था, इसकी चीखों से आसमान भी बरसने लगा था। वो दोनों इस बर्फीली बारिश में भीग रहे थे। 17 साल बाद दोनों फिर से यतीम हो गए थे। इन दोनों के साथ हर किसी का मातम तो बनता था। वो स्याह लिबास में मलबूस स्याही शॉल ओढ़े अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठे विंड स्क्रीन के साथ टेक लगाए हुए था। एक बाजू सर के नीचे बांध रखा था। स्याही माइल होते लबों में सिगरेट दबाए हुए था। सिगरेट को शोलों की जरूरत थी मगर वो लबों में दबाए यूं ही नीम दराज था। बर्फीली हवाएं स्याह लिबास वाले कोरोफर से भरे मर्द के नकोश सुर्ख किए हुए थी। इसके सामने ही अल्तमिश खानजादा खड़ा था। इसने आगे बढ़ते जावियार के लबों से दबे सिगरेट को लाइटर से शोला दिखाया। सिगरेट जलने लगा। जावियार खानजादा की उंगलियों में अब सिगरेट दबा था। वो हर सांस के साथ कश लेने लगा। फिजा धुएं से आलूद होने लगी। वो इसका दिल चलने लगा। अल्तमिश खानजादा इसके सामने खड़ा इसे सर्दो सपाट नजरों से देखता रहा। यह हाजिरी यूं ही नहीं लगी थी, वो जानता था। स्याह आंखों में शोले दहक रहे थे। जावियार खानजादा चल रहा था, वो देख चुका था। जावियार सीधा होकर बैठा, निगाहें अब अल्तमिश पर जमी थी। बर्फ सा तासुर के अगला इंसान जम जाए। अल्तमिश खानजादा यूं ही खड़ा रहा। मात तो इसे ये भी आंखें नहीं दे सकती थी। वो भी तो इसी मर्द जैसा था, बेखौफ निडर, झुकता इसी के आगे था, जो दिल से जुड़ा होता था। दिल सामने मर्द से नथी जरूर था मगर अब इस दिल से और भी लोग जुड़ चुके थे। जज्बात बदले ना थे मगर किसी एक के लिए मुख्तस ना रहे थे। जावियार अब इसे बांध कर नहीं रख सकता था। पूरी दुनिया में मुझे तुम पर यकीन था, सिर्फ तुम पर यकीन। तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे और आगे को होते अल्तमिश की आंखों में अपनी आंखें गाड़ क्या किया है मैंने? अल्तमिश खानजादा ने संजीदगी से पूछा। नादान तो नहीं था मगर नादान बन गया। तुम इतने अनजान कैसे हो सकते हो? जावियार ने पूरी कुव्वत से गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा। अल्तमिश के तासुरात में कोई दरार न आई थी। वो यूं ही जावियार खानजादा को देखता रहा। जावियार खानजादा फिर से गाड़ी के बोनट और विंड स्क्रीन पर नीम दराज हो गया। धुआं लबों से निकलता रहा मगर तलब थी कि शदीद होती जा रही थी। मजीद गहरे कश लिए सिगरेट उंगलियों में दबाया। शाहवीर का तुमसे क्या रिश्ता है? सवाल ऐसा था। अल्तमिश खानजादा का चेहरा तारीख हुआ था। पेशानी गरक आलूद हो गई। जावियार आंखें मूंदे ना होता तो जवाब जानने की इसे ज़रूरत ना रहती। मेरा आपके अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं। आपके होते मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए। दुश्मनों से मेरा क्या वास्ता? जावियार इसके जवाब पर गहरा मुस्कुराया था। गहरा कश लेते पुरसुकून सांस खींची। तुम्हें दोस्त बनाने की ज़रूरत भी नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी ज़रूरत है। सीधे होते इसे अपने नादर मशवरे से नवाजा था। अल्तमिश जानता ये था कि ये मशवरा नहीं, हुक्म था। वो सरदार जावियार था, अपनी चीज़ों को ही नहीं अपने से मुंसलिक रिश्तों के लिए भी मुज़स्सिफ था। शाहवीर कभी आयश से नहीं मिला, यही बताया था तुमने? अल्तमिश को संजीदगी से देखते पूछा। यही सच है खान? बेहद साफ कोई से झूठ बोला। झूठ है ये। जावियार चीखा था। अल्तमिश की मुठियाँ भिज गई थी। झूठ है जो भी तुमने मुझे बताया, एक एक लफ्ज़ झूठ। वो गाड़ी से उतर आया था, अल्तमिश के करीब आया।
وہ عائش کو چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں عائش کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور تم کہتے ہو وہ کبھی عائش سے نہیں ملا؟ زاویار خانزادہ التمش کی گردن میں پیچھے کی طرف ہاتھ ڈال گیا تھا۔ التمش کی آنکھیں جھکی نہ تھیں، اسے آنکھوں میں گڑی رہی۔ مجھے شاہویر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند چاہیے۔ زاویار کی بات پر التمش کی رنگت غیر ہونے لگی، آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ کیا ہوا ہے التمش؟ میرے کہنے پر پہلی مرتبہ کسی کی جان لوگے کیا؟ زاویار خانزادہ کا شکنجہ التمش کی پچھلی گردن پر مضبوط ہوا تھا۔ جس کی جان لی وہ لوگ ہماری طرح درندے تھے خان، اگر انہیں نہ مارتا وہ ہمیں مار دیتے، مگر شاہویر ملک ہماری جان نہیں لینے آیا۔ التمش نے دانت پر دانت جمائے کہا، اپنی گردن چھڑوائی نہیں تھی، میری جان لینے آیا ہے وہ۔ زاویار پھپکارتے پیچھے ہوا، گاڑی کے بونٹ پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہ جھجکتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ جما گیا تھا۔ عورت آسائشات کے پیچھے پاگل ہوتی ہے، آسائشات پر مرد کی بے دریغ محبت بھی ٹکرا دیتی ہے۔ عائش کو ان میں دونوں میں سے کچھ نہیں دے سکا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمائے ہوئے تھا۔ اسے کچھ بھی نہ دینے پر مجھے ذرا برابر افسوس نہیں۔ وہ خون بہا میں آئی، جو ڈیزرو کرتی تھی وہی اسے ملا، مگر پھر بھی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو میں اسے دے سکا وہ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے دیا ہو۔ وہ دہکتی سانسوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، کسی نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی چاہا ہو، یہ سوچ ہی میرا دل سبز کر دیتی ہے، لہو نیلا ہونے لگتا ہے۔ میں اس عورت پر کسی کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں صرف انگارہ ہونے لگی تھیں۔ عائش کا دل کوہرا کاغذ ہے، جب چاہو میں اس کاغذ کو رنگین کر دوں گا، نہ بھی کروں تو صرف ضرورت نہیں، وہ میری ہے، مجھے اسے مزید اپنا کرنے کی ضرورت تھی۔ کیا ہے؟ اس کا قفس میں ہوں، وہ آخری سانسوں تک میری ہی رہے گی، مگر پھر بھی وہ شاہویر ملک مجھے آنکھ میں ریت کے مانند چپتا ہے، جی کرتا ہے اس کا خون کر دوں۔ زاویار کی آواز ہڈیاں چٹکانے جیسی سخت تھی۔ پیچھے کھڑا التمش کو اپنا دل چٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ جس کو مارنے کی بات کر رہا تھا وہ اس کا خون تھا، اس پر آنچ آتی تو وہ جی نہ پاتا۔ التمش شاہویر ملک کو لے کر غم زدہ تھا، آج پہلی بار اس مرد کی خوش فہمی پر وہ غم زدہ بھی نہ ہو سکا تھا۔ وفائیں بدل رہی تھی، سیاہ رنگ سے عشق کرنے والے مرد کی تقدیریں اس کے گرد مزید شکنجہ کستی ہی جا رہی تھی۔ جب وہ ٹوٹ کر بکھرے گا تو اس کے ساتھ کائنات کا ہر ذرہ ٹوٹ کر بکھرے گا تو ضرور۔ ایسا کچھ نہیں ہے خان، عائش بی بی صرف آپ کی ہے، وہ میری ہی ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار انگارہ لہجے میں غرایا، گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے سیدھا ہوا۔ وہ التمش کی طرف بڑھا تھا، بجھا ہوا سگریٹ دانتوں میں دبایا۔ التمش نے اس کا سگریٹ لائٹر جلایا تھا۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ عائش صرف میری ہے، یہ شاہویر ملک کو بتانے کی ضرورت ہے۔ عائش کے دل پر کبھی کسی مرد نے پیار سے جوت نہیں جگائی تھی، اس بات پر مہر بھی لگ جائے گی۔ زاویار کا برف لہجہ التمش کے سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ التمش جامد سا ہوا تھا، رنگت فک ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ آخر کرنے کیا والا تھا؟ زاویار ہنستے ہوئے بونٹ پر دونوں ہاتھ جماتے جھکا تھا، سگریٹ لبوں میں دبا تھا۔ تمہاری آنکھیں اسے دیکھنے میں نم ہوئی تو عائش میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ کائنات کی سب سے حسین آنکھیں فنا کرنے میں مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ وہ گردن جھکائے بھی اس کی آنکھوں سے فنا ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے مغرور سا مرد اس عورت کے پہلو میں بیٹھا تھا، جو پاس ہوتی تو وہ سب بھول جاتا تھا۔ وہ اس کے دل کا سکون تھی، مگر اسی دل کو بے سکون کرنا بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنجیدہ تھا، نقوش میں سرخیاں تھی، زاویار کے وجود سے اٹھتی تیز خون عائش کے اعصابوں پر اچھا رہی تھی۔ وہ ہر چیز میں شدت پسند تھا، اتنی تیز اس مرد کے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی، عائش چکر کر رہ جاتی تھی۔ خدا گواہ تھا، اس مرد کو ایک لمحہ سہن کرنا قیامت سہنے کے برابر تھا۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے زاویار کو دیکھا، اس کے خون کی گردش تھمی تھی، زاویار کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، ویسے ہی نقوش، وہی اصلی رو، وہی مغروریت، وہی صفاقی جو وجود سے پھوٹتی تھی۔ عائش چکر کر رہ جاتی۔ خدا گواہ تھا، اس مرد کو ایک لمحہ سہن کرنا قیامت سہنے کے برابر تھا۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے زاویار کو دیکھا، اس کے خون کی گردش تھمی تھی، زاویار کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، ویسے ہی نقوش، وہی ازلی رو، وہی مغروریت، وہی صفاقی وجود کے بازو باہر نکالے فائر کر رہا تھا۔ ٹھا ٹھا ٹھا، پہاڑ بھی زاویار کی دہشت سے گونج اٹھے تھے۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوا تھا، وہ دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ درجن گولیاں ان پہاڑوں کی نظر کر چکا تھا، نیلی آنکھوں میں یہ ڈر ابھی ناکافی تھا، اسے مزید اپنی دہشت چاہیے تھی۔ وہ جبڑے پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا، پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر رکھی آنکھیں بوندتے وہ اس عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ عائش زاویار کو دیکھتے ہوئے اسکرین سے باہر نگاہیں جما گئی تھی، وہ آنکھیں موندے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بائیں طرف ایسی کھائیاں تھی
जहाँ सिर्फ हद मौजूद थी। वो इतनी बेदर्द मौत नहीं मरना चाहती थी, वो भी इस मर्द के साथ बिल्कुल नहीं, इस सफाक मर्द के साथ मौत गंवारना न थी। वो आंखें मूंदे एक हाथ से स्टीयरिंग जकड़े दूसरे हाथ से पिस्टल को अपने नगोश पर फेर रहा था। ये औरत आज इससे इतनी दहशत ज़दा हो जाएगी कि इसकी नीली आंखों में हर जज्बा मर जाएगा, रह जाए तो सिर्फ इसकी दहशत। आज रुकती सांसों के साथ आंखें फैलाए अपनी तरफ से नजर आती खाइयों को देखने लगी। हद निगाह सिर्फ मौत। आयश का वजूद पसीने से निचड़ने लगा। सावियार, आयश ने इसे रुहासे लहजे में पुकारा, क्या है? वो इतनी जोर से चीखा था, आयश मुंह पर हाथ रखते दरवाजे में समाई थी। जावियार आंखें खोलते इसे देखते मुस्कुराया था। इसे क्या करना था वो समझ गया था। जावियार की सर्द सुर्ख निगाहें आयश पर थीं। वो जामत से इसे हिरासा निगाहों से देख रही थी, रंग ऐसे जैसे सफ़ेद बर्फ। वो बेहद वो बेरंग हो चुकी थी। नाजुक वजूद कांप रहा था। जावियार खानजादा विंड स्क्रीन को देखते दोनों हाथों से स्टीयरिंग को जकड़ गया था। इसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थरथराने लगी। हाथों की मोटी रगें उभरी हुई थी। कनपटी गर्दन की रगें उभर रही थी। चेहरा आग की तरह सुर्ख। आयश बेजान होने लगी। वो इसे दहशत ज़दा कर चुका था। जबड़े भिंचते जावियार ने ब्रेक पाँव पर रखा। गाड़ी की स्पीड तेज की थी। बुरी तरह गाड़ी को झटका लगा था। वो फिसलती हुई गई। जावियार स्टीयरिंग को पहले ही बाएं तरफ मोड़े हुए था। आयश के फलक शगाफ चीखें बरामद हुई थी। गाड़ी बाईं तरफ खाई की तरफ फिसल रही थी। वो बर वक्त हैंड ब्रेक खींच चुका था। गाड़ी रुक गई थी, मगर गाड़ी के अगले दोनों टायर नीचे खाई से लटके थे। वो मौत से खेल चुका था। वजूद तो जावियार खानजादा का भी पसीने से तर था। न मौत के साथ खेलना आसान था, न अपने जुनून से, मगर वो खेल चुका था। आयश लबों पर हाथ जमाए सामने देख रही थी। कनपटी से पसीना टपकते इसकी गर्दन को भिगो रहा था। नीली चादर इसके सर से सरकती इसके कंधों पर आन ठहरी थी। सुनहरी बाल पुश्त और चेहरे पर बिखर गए। गहरी होती सांसों से इसके नशीबो फराज भी सांसें भरने लगे। इस सफाक मर्द से इसकी सांसें भी दहशत ज़दा हो चुकी थीं। वो किसी को भी खौफज़दा कर सकता था। वो तो इसके कफस में कैद एक बेबस सा वजूद थी। वो आयश पर झुका, अपने दोनों हाथ इसके गिर्द सीट पर जमाए। अपनी सुर्ख आंखें आयश के हिरासा समंदरी आंखों में गाड़ क्या था। दहशत की निगाह से देखो तो स्याह आंखों में सुर्खी के सिवा कुछ न आता था, मगर दिल की निगाह से देखो तो इन स्याह आंखों में समंदर से भी गहरे जज्बे थे, जो सिर्फ नीली आंखों के लिए बहते थे। आर्जदगी का आला मकाम ये था कि नीली आंखें इस मर्द के लिए नाबीना थी। इस मर्द के जज्बे इस औरत के लिए रत्ती थे। इस वक्त तो नीली आंखों में खौफ था, बाकी सब खाक था। तुमने हमेशा इस बात से इनकार किया है। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मर्द नहीं आया। तुम्हें कभी किसी ने नहीं चाहा। तुमने किसी मर्द को अपने दिल तक रसाई दी। स्याह आंखें नीली आंखों से टकराते शोले उगल रही थी। आज सीट में समाये हुए मुजस्सम होती धड़कनों के साथ भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। जवाब दो। वो दहाड़ा था। हाँ हाँ, कभी कोई मर्द नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ। आयश के लफ्ज टूटने लगे थे। इस सफाक मर्द की दहशत से खौफ से वो लरसने लगी थी। खुदा कसम, इन आंखों ने एक लहजा भी कभी किसी को मोहब्बत से देखा। मैं इन आंखों को निकाल दूंगा। इसे महज धमकी मत समझना। आयश इसकी खुर्राहट पर इस बात में गर्दन हिलाती जा रही थी। वो इसकी गर्दन से टपकते पसीने को उंगलियों से चुनते मुस्कुराया। ये डर खौफ का है आयश। अगर जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूं तो कैसा रहेगा? वो उसकी आंखों में देखते सफाकी से मुस्कुराया था। इससे भी बदतर। आयश ने हिचकी ली। जावियार के लब भिंच गए थे। 3 लफ्जों में इसकी मुस्कुराहट वो छीन चुकी थी। तुम खून बहा में आई हो, यानी मेरे भाई को मारने के जुर्म में अपने भाई के लिए सजा काटने, कत्ल की सजा भुगतने। आयश, सोचो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकते हो? वो अपने नाखून सीट में घुसेड़ने लगी। हाथों की कपकपाहट वो छुपा रही थी। गाड़ी खाई में लटकी पड़ी थी। वो था कि अनजान बना हुआ था। बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे घर वाले तुम्हें पल पल ऐसी अजियत दे सकते हैं। सोच है तुम्हारी। हर पल तुम्हारे हाथ जोड़े खड़ा करवा सकता हूँ। इतनी तस्लील, इतनी सख्ती कि तुम्हारी रूह कांप जाए। वो इसे दहशत ज़दा कर रहा था। वो इसकी आंखों में अपने लिए हकारत ढूंढ रही थी। ये लफ्ज़ एक शौहर नहीं कह सकता था। स्याह आंखें क्या चाहती थी वो समझ ना सकी। तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पर बेल्ट के निशानात में मिटने ना दूं तो कैसा रहेगा? ये सवाल आयश की जान निकाल गया था। वह इस मर्द की वो मार कभी नहीं भूल सकती थी। जावियार खानजादा ने इसकी जर्द होती रंगत को बगाड़ देखा था। आयश के हाथ कांपने लगे थे। इसकी सफाक मर्द की दहशत से इसकी औरत का रुआं रुआं लरसने लगा था। से आंखें पुरसकून हो गई। वो पीछे हो गया, सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। शाहवीर यहाँ से चला जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस्म तो इस औरत का मेरा ही है, दिल भी अपना बना लूंगा। वो ज़ेर खामोशी से खुद से कह रहा था। अगर दिल मेरा ना भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वही अज़ली मग़रूरियत इसके चेहरे पर सोचों में लौट आई थी।
فرق اس بات سے پڑتا ہے اس عورت کے دل میں اگر زاویار خانزادہ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عائش کی آنکھوں میں ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں کے سامنے شاہویر ملک آیا تھا۔ جب بھی وہ آنکھوں کے پردوں پر آتا وجہ یہ سیاہ آنکھوں والا مرد بنتا تھا۔ موازنہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑی تھی، جو معتبر کر دے وہی قدر دان تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی پیشانی پر ہلکے ہاتھ کے مکے مارنے لگا۔ اور بھی غم تھے زمانے میں عاشقی کے، مگر اس وقت زاویار خانزادہ کو ایک ہی خوف لاحق تھا، پہلو میں بیٹھی عورت کو دلی طور پر کھو دینا۔ جسم تو صرف اس کا تھا، تقدیر بھی اس سے عائش کو اس سے چھن نہیں سکتی تھی۔ جو کھیل تقدیر نے کھیلا وہ بہت شفاف تھا۔ اب تم کبھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی، ہمیشہ تم میری ملکیت میں رہو گی۔ وہ ایک بار پھر سے سور پھونکتے اس پر جھکا ہوا تھا۔ بالفرض ارتضا زندہ ہوتا تو شاید تم میری قید سے چھوٹ جاتے، میں کھڑے کھڑے تمہیں چھوڑ دیتا، یقین مانو ہاتھ جوڑ کر تمہارے آگے کھڑا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا، مگر یہ کہاں ممکن ہے؟ کبھی سنا ہے کہ مردے زندہ ہو جائیں؟ تم میری تھی، میری ہی رہو گی، تمہاری رہائی کے چانسز زیرو ہیں، یعنی امپاسبل، موت تک تم میری۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ عائشہ سے گیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ زاویار خانزادہ نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا، وہ اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ دھڑکن سے دھڑکن ٹکرائی، اس کی آنکھوں نے کسی کو بھی اپنا مسیحا سمجھا۔ آس پر ایک نگاہ بھی کسی کی طرف اٹھی تو تم اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی۔ وہ غراتے ہوئے سے سیٹ پر پٹک گیا تھا۔ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کرتے بیک گیئر ڈالا۔ عائش کی جان میں جان آئی تھی، وہ گاڑی بڑی مہارت سے پیچھے کرتے سیدھا کر گیا تھا۔ گاڑی اب پتھریلی سڑکوں پر فرراٹے بھر رہی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس میں آ کر رکی تھی۔ زاویار گاڑی سے اترتے عائش کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر بے حد نرمی سے اسے اتارا تھا۔ عائش اس مرد کے پل پل بدلتے روپ پر تحیر صدا ہوتی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سر پر چادر اڑھائی تھی، اس کے سر پر نرمی سے لب رکھے۔ عائش اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی، آخر یہ مرد چاہتا کیا تھا؟ وہ عائش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیتے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ عائش کی نگاہیں زاویار کے نقوش پر تھیں جو سرخ انگارہ تھے۔ داخلی دروازے سے انٹر ہوتے وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پر چڑھا گیا تھا۔ عائش پھر سے تحیر زدہ ہوئی، وہ سیاہ گلاسز کیوں ان سیاہ پردوں پر چڑھا گیا تھا؟ وہ داخلی دروازے سے اس مرد کے حلقے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا، وہی مسکراہٹ جس پر دل ٹھہر جائے۔ اس کا چہرہ تھامے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ عائش کی آنکھیں سکڑتی پھیلی تھی، وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زاویار کی خوشبو عائش کی سانسوں میں الجھنے لگی۔ I love you my beautiful wife۔ وہ سیاہ آنکھوں والے مرد کے لبوں سے اظہار سنتے سب ساکن مجسم ہوا تھا۔ درد دیوار حیرت زدہ عائش برف بنی اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ اس مرد کی محبت نہیں تھی، نہ ان لفظوں میں اظہار تھا۔ یہ لفظ نہیں تھے، یہ ایسا تھا کہ جیسے کسی کی سانسیں قبض کرنے کے لیے کہے گئے ہوں۔ اتنے ہی بے رحم عائش کو یہ لفظ لگے تھے۔ یکدم وہ لڑکھڑائی تھی، کس کی سانسیں قبض کی گئی تھیں وہ جان چکی تھی۔ سامنے ہی شاہویر ملک کھڑا تھا، بے سانس سا، اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا وہ مر چکا ہے۔ عائش ملک کا وجود چکرانے لگا، سانسیں گہری ہوئی تھی، وجود کانپنے لگا۔ زاویار خانزادہ اس اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس کی ٹھنڈی برف جیسی انگلیاں عائش کے کمر میں گھڑنے لگی۔ درد کی لہر شاہویر ملک کو ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتے دل تک اترنے لگی۔ وہ کسی کی باہوں میں کھڑی تھی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ عائش کی پیشانی چوم رہا تھا، وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ عائش کی نگاہیں شاہویر سے پلٹ آئی تھی، وہ اس شفاف مرد کو دیکھنے لگی۔ سیاہ پردے کے پیچھے بھی ان سیاہ شفاف آنکھوں کی تپش اس تک پہنچ رہی تھی۔ عائش نے لرزتے ہوئے شاہویر کو دیکھا، سیاہ آنکھوں کی گلاسز اتر گئیں۔ وہ عائش کو اپنے مزید قریب کرتے اپنی آنکھیں اس نیلی بھیگی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ ایسی تپش تھی عائش جھلسنے لگی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے آنکھوں سے ارتکاز کو خود پر رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ واضح تنبیہ تھی، اگر یہ نگاہیں اب پلٹیں تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گا۔ عائش اس کی سیاہ آنکھوں سے نگاہیں ہٹانے کی جرات نہ کر سکی تھی۔ جو آنسو شاہویر ملک کے لیے تھے وہ بھی ٹھہر گئے۔ شاہویر ملک کو سانس آنا مشکل ہوئی تھی۔ نیلی چادر اپنے کندھوں سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی، وہ اپنی سفید قمیص کے بٹن کھولنے لگا۔ سانسیں کم پڑ رہی تھی۔ ان شفاف پہاڑوں کے شہر میں سب کچھ تھا، مگر آکسیجن کی قلت تھی۔ کوئی جادو منتر، کوئی سحر، کوئی دعا اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو اس مرد سے دور لے جائے۔ کچھ تو ہو جائے، یہ دیواریں اس پر گر جائیں۔ سیاہ لباس والے مغرور مرد کا ہاتھ اس لڑکی کی کمر پر تھا۔ او خدایا، وہ مرد کیوں نہ گیا تھا؟ شاہویر ملک زندہ کیسے تھا؟ آخر اس کی عائش کسی کی باہوں میں کھڑی تھی۔ ہجر جدائیاں اذیت ناک تھی، مگر شراکت داری ایسا
खंजर था जो शाहवीर मलिक का सीना चीर गया था। वो बेआवाज कराहने लगा। इस लड़की पर किसी की जरा सी निगाह बर्दाश्त नहीं थी। आज वो किसी की बाहों में खड़ी थी। कोई इस मर्द की आंखों की बिनाई छीन ले, इससे इसकी कुव्वत या गोई छीन ले, इसे ये जालिमाना मंजर नहीं देखना था। नीली आंखें इसे रुला रही थी। वो मजबूत मर्द कांप रहा था। जावियार खानजादा आयश को अपने मजीद करीब कर गया था। अब वो झुककर आयश के हाथ चूम रहा था। अपनी पेशानी वो अकीदत से इस औरत के हाथ पर रखे हुए था। अकीदत, मोहब्बत भरे जुनून, इश्क, सारे जज्बे इस स्याह लिबास वाले मर्द के पास थे। इस सब का इसका सब कुछ और वो औरत थी। शाहवीर मलिक सीना मसलते पीछे हटने लगा। हाथ में पकड़ी नीली शॉल जमीन को छूने लगी। आयश मुजस्सम थी। न आंखों को बहने की इजाजत, न निगाहों को शराकत दारी करने की इजाजत रही। स्याह के गस व गसब से सुर्ख थी। मुस्कुराहट नर्म मगर स्याह आंखों में गसब का जुनून था। वो इसे जान से मार सकता है। स्याह आंखें इसे वार्न कर रही थी। ये मर्द तबाही था। खुद को तबाह करते इसे भी तबाह बर्बाद कर चुका था। शाहवीर मलिक सामने होगा, वो किसी को और को देखेगी। वो बेयकीन थी। यकीन एतकाद टूटने के लिए होते हैं, और वो टूट गए थे। सब बिखर गया था, सब बिखर रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।